آمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزان من، آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ کہف کی آیت نمبر 30 اور 31 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کے رب تعالیٰ کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سن کر قائم مدائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا اولئک لہم جنات عدن، یہی ہے جن کے لیے جنات عدن ہے، انہی کے لیے جنات عدن ہے۔ ایک جنت، اس کا نام جنات عدن ہے، وہ خوبصورت ترین جنت ہے۔ تجری، رواں ہے اس کے نیچے، من تحت الانہار، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جنت میں جو لوگ جائیں گے ان کے بارے میں بتایا گیا کہ ان الذین آمنوا، آگے پہلے آیت ہے کہ ان الذین آمنوا، اور جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیے، انا لا نضیع اجرا، نہیں ضیاع کیا جائے گا ان کا اجر، من احسن عملا، جو کہ انہوں نے نیک کام کیے۔ یہ تیسری آیت ہے۔ اب آگے لے آتی یہ ہے کہ اولئک لہم جنات عدن، ان کے لیے کیا جنات عدن ہے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جو ایمان لائے، ان کے عمل کو برباد نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ جو آپ لوگ نیکی کرتے ہیں آپ بھول جائیں، لیکن اللہ اس کو نہیں بھولتا، اللہ اس کو نہیں بھولتا، اللہ اس کا اجر آپ کو دے گا۔ لیکن جو آپ گناہ کرتے ہیں اس کو یاد رکھو، ہر پل یاد رکھو، اور اللہ سے توبہ طلب کرتے ہو، اللہ معاف کرے گا۔ کہا کہ جو نیک عمل کرتا ہے اللہ ان کے اجر کو برباد نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا، اولئک لہم، ان کو دیتا جنات عدن، جنات عدن میں تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ پھر کیا کیا جائے گا، یحلون، انہیں پہنائے جائیں گے، فیہا من اساور، ان میں سے کنگن۔ کون سے کنگن؟ کہا وہ سونے، چاندی اور موتی کے کنگن۔ میں حدیث شریف میں پڑھ رہا تھا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کہا کہ اگر وہ ایک کنگن زمین پہ آ جائے تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی، اس کی روشنی تیز۔ ایک کنگن کی جو جنت میں دیا جائے گا، پہنایا جائے گا، من ذہب، سونے کے کنگن ہے وہ، وَيَلْبَسُونَ، اور پہنیں گے، ثِيَابًا، خضر، کپڑے، لباس، کیسے، سبز رنگ کے، من سندس، ریشمی کپڑے باریک، وَإِسْتَبْرَقْ، اور موٹے ریشمی کپڑے۔ اللہ قریب کیا کرے گا کہ ان کو کپڑے پہنائے گا، جو دنیا میں نیک عمل کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، نیکی کے عمل میں لگا رہتا ہے، تو کیا اللہ ان کے اجر کو برباد کرے گا؟ نہیں، بلکہ ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جنت کیسی کہ انہیں ایسے کڑے پہنائے جائیں گے کہ جن کی نظیر نہیں ملتی۔ اور کہا، حدیث شریف میں آیا، میرے آقا ارشاد فرمایا، کہا کہ دنیا میں مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، لیکن جنت میں ان کو پہنایا جائے گا، کہ جنت میں ہے ان کے لیے۔ اور کہا کپڑے، ایسے کپڑے پہنائے جائیں گے ہمارے خواب و خیال میں ہوں گے۔ کہا کہ درخت ہوگا، حدیث شریف میں درخت ہے، درخت میں پھل لگتے ہیں، وہاں درخت میں کپڑے لگیں گے،
اپنے باغ میں سے توڑا، اس میں درخت میں کپڑا نکالا پہن لیا، پھر نکالا دوسرا پہن لیا، کہا کہ اس کو خواب و خیال میں نہیں ہوں گے ایسے کپڑے وہ پہنے گا۔ پھر کسی سندس ریشمی کپڑے کے ہوں گے، وہ استبرق موٹی ریشمی کپڑے کے ہوں گے، متکئین فیہا علی الارائک، اس کے تکیے لگائے جائیں گے، تکیے لگے، تکیوں کو ٹیک میں بیٹھا ہوگا، ایسے کر کے بیٹھا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کہا کہ وہ 40 سال تک ایسے مسند پر بیٹھا رہے گا، اس کے خدام اس کی خدمت کرتے رہیں گے۔ ایک حدیث میں آیا 70 سال تک وہ اپنی مسند پر بیٹھا رہے گا، اس کے خادم اس کی خدمت کرتے رہیں گے، اس کی بیویاں اس کی خدمت کرتی رہیں گی، رنگ رنگ کے کھانے کھاتا رہے گا، 70 سال بیت جائیں گے۔ وہ جنت آسان ہے؟ فرمایا فی حال الارائک، اس کو ایسا پلنگ عطا کیا جائے گا، ایسا بستر عطا کیا جائے گا، شب عروسی دلہن کا تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ اتنا جو اللہ اپنی قدرت سے بنائے تو اس کی خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا۔ نعمت ثواب، کتنا اچھا اجر ہے یہ، وحسنت مرتفقہ، کتنا عمدہ آرام گاہ ہے ان کے لیے جو جنت میں جائیں گے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا